یہ ساری حدیث کی کتابوں میں زیادہ صحیح ہے اللہ کی کتاب کے بعد. اور وہاں جو روایتیں ہیں وہ امیر کے موافق بھی ہیں, حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے موافقین سے بھی ہیں, اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے مخالفین سے بھی ہیں. ان کے یہ وہ کہتا تھا, اور مخالفت اور موافقت کے ساتھ مرجو اور راجے جو ہے اسے کسی نے نہیں جانا کہ مخالفین کی جو روایات ہیں اور جو موافقین کی روایات ہیں ان میں مرجو کون سی ہے اور راجے کون سی ہے, یہ کسی نے نہیں جانا ہے. چنانچہ از امیر روایت کنت از معاویہ, کہتے ہیں جیسا کہ حضرت علی خود روایت کرتے ہیں امیر معاویہ سے. کن سے روایت کرتے ہیں؟ امیر معاویہ سے. اور یہ بھی روایت رکھتے ہیں تو اگر شائبہ تان در امیر معاویہ و در روایت معاویہ بود تو ہرگز در کتاب خود روایت او را درج نہ کر دے. کہتے ہیں اگر حضرت علی شیر خدا بھی امیر معاویہ سے روایت کرتے ہیں, اور اگر امیر معاویہ کی ذات میں تانے کا شیبہ بھی ہوتا, ایک ہے تانا, اور یہ کون لکھ رہا ہے, یہ کس نے کہا, یہ شیعوں کے بڑے نے کہا, اور مجدد پاک علی رحمہ نے لکھا. وہ کہتا ہے اگر امیر معاویہ کی ذات میں تانے کا شیبہ بھی ہوتا, تان و تشنیع کا اور شیبہ بھی ہوتا, اور ان کی روایت میں بھی یہ شیبہ ہوتا, تو ہرگز امام بخاری اپنی کتاب میں ان کی روایت درج نہ کرتے. ان کی روایت, ہم کہتے ہیں پڑھو تو صحیح اپنے بڑوں کو. وہ کہتے ہیں تم تانے دے رہے ہو, تم امیر معاویہ کے بول رہے ہو, یہ شیعوں کا حوالہ ہے, شیعوں کے متعلق ہے, اور جو نیم رافضی بنے ہیں وہ بھی سمجھیں. تم نام سنیوں کو لیتی ہو, اور مجدد پاک کہتے ہیں سنو یہ ان کا بڑا ہے, وہ کہہ رہا ہے بخاری میں آئی ہیں. تو پھر اگر ان کی ذات میں کچھ تانے کا بھی شائبہ ہوتا تو پھر امام بخاری اپنی بخاری میں ان کی روایت درج نہ کرتے. اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے, امیر معاویہ صاف ہیں. کیا ہیں؟ صاف ہیں. اب مزید میں آپ کو آگے بتاتا ہوں, پھر ہم ان کی کتابوں سے بھی آپ کو کچھ چیزیں بتائیں گے, آپ پھر اس کو دیکھیں. حافظ ابن حجر اسقلانی, یہ آپ کی فتح الباری ہے, اس کے اندر آپ نے جو لکھا اسی حوالے سے کہ آج لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور یہ وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے جو معاملہ ہوا اس کو نیٹ پہ اچھال کر, لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے, عوام ہے, اور ان کو الجھاتے ہیں, اور انہیں پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دشمن بناتے ہیں, اور ان کے ایمان پہ حملے کرتے ہیں. پھر وہ جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں اور علماء کرام کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں, وہ ان کی باتوں میں آ کر پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کافر تک کہہ دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک, انہیں تان و تشنیع کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہیں. اب یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جس پہ پھر آگے محدثین نے اس پہ وضاحت بھی فرمائی اور جرح بھی فرمائی. اور یہ حدیث کون سی ہے؟ بڑی مشہور حدیث پاک ہے جس کا ٹاپک یہ ہے, باب قول النبی للحسن ابن علی ان ابنی ھذا سید, ان ابنی ھذا سید لسید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین. یہ ٹائٹل ہے اس کا کہ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق رسول اللہ کا یہ فرمانا, ان ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا سید ہے, یہ میرا بیٹا حسن سید ہے, شاید اللہ عز و جل اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے. یہ ہے ٹاپک, اور اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے, اور یہ بڑی بیان کی جاتی ہے. حدیث پاک بخاری کی یہ حدیث پاک ہے جس میں بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا, اور صحابہ کے سامنے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے, ان ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا سید ہے, اور اس کے ذریعے رب دو عظیم گروہوں کے درمیان اور دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرائے گا. یعنی یہ حضور کی نبوت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ حضور نے جو اتنی دیر بعد واقع ہونا تھا اس کی پہلے پیشن گوئی کی اور پہلے خبر دی, اور پھر زمانے نے وہ خبر صحیح پائی, اور بخاری میں یہ آئی ہے, وہ بخاری میں یہ آئی. آمینہ کے لال نے یہ ہے پیشن گوئی فرمائی کہ میرا بیٹا سردار ہے اور یہ سردار والے کام کرے گا. لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین, اور مسلمین یہ دو مسلمانوں کے گروہ میں سے جو دونوں گروہ مسلمانوں کے ہوں گے ان کے درمیان صلح کرائے گا, اور ایک میں یہ ہے کہ دونوں عظیم ہوں گے اور ان کے درمیان صلح کرائے گا.
اب یہ لوگوں کو جو ہے نا دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایک تو بات امام حسن مجتبیٰ پہ بول پڑا, کہتا ہے یہ شاہ ہی نہیں, نعوذ باللہ من ذالک. یعنی غلوب اتنا, اندر بیماری اتنی کہ امام حسن پاک, ہم نے کہا تم کون سے شاہ ہو جو امام حسن پاک کو سید نہیں مانتا, مجھ سے کچھ بھی نہیں مانتے. وہ کیا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ ہمارے سر کے تاج ہیں اور شیر خدا کے پھول ہیں. میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. امام حسن مجتبیٰ, اور امام حسن مجتبیٰ امام حسین کے بھی امام ہیں, وہ امام حسن مجتبیٰ ہیں. امام حسن مجتبیٰ کا فیصلہ ہم سب کو تسلیم ہے, اور اہل سنت و جماعت امام حسن مجتبیٰ کے فیصلے کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھ کے گردن چکاتی ہے. جو امام حسن مجتبیٰ نے فیصلہ کیا ہے ہمارا بھی وہی فیصلہ ہے. دیکھو ابن بطال نے کہا سلم الحسن لمعاویۃ الامر, امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو سلطنت دے دی اور ان کے سپرد کر دی. جب یہ ہوا تو پھر دیکھو وہ لوگوں نے آپ کو کیا کچھ کہا. سنو, کہتے ہیں کہ فکان اصحاب الحسن یقولون له یا عار المؤمنین فیقول العار خیر من النار. جب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو بچانے کے لیے کہ خون بہہ جائے گا, دونوں طرف جماتے ہیں اور دونوں ہی مسلمان ہیں, دونوں ہی مسلمان ہیں, تو اگر سلطنت نہ دی جائے, خلافت نہ دی جائے اور حکمت کو سامنے نہ رکھا جائے تو خون بہہ جائے گا. اور ہم دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دیتے ہیں, آخرت کو ترجیح دیتے ہیں, لوگوں کو بچاتے ہیں. تو وہ آپ کی جو پکیدہ سوچیں تھیں اور حضور نے اس پہ مہر لگائی ہوئی تھی کہ میرا بیٹا سردار ہے, ایک وقت آئے گا پھر سرداروں والے کام دکھائے گا. اب وہ بھی حدیث سامنے تھی, وہ حضور نے جو فرمایا وہ ہو کے رہے گا اور وہ حق اور سچ ہے, اور حضور اس پہ راضی ہیں کہ میرا بیٹا اتنا خوبصورت کام کرے گا. تو اب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کر لی آپ کی, اور آپ کو امام مانا, آپ کو امام مانا اور آپ کے ہاتھ میں بیعت کی, سلطنت آپ کو دی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کی. تو جب یہ ہوا تو انہوں نے کیا کہا, آپ کے صحاب نے امام حسن مجتبیٰ, انہوں نے کہا یا عار المؤمنین. آج آپ دیکھو جو امام حسن مجتبیٰ کو کہہ سکتے ہیں اے مومنین کی آر, اے مومنین کی شرمندگی. امام حسن مجتبیٰ کو کہا کہ تم وہ ہو جن کی وجہ سے مومنین کو شرم آتی ہے. بولو, جب پلید آپ کے زمانے میں تھے تو نسل تو چلنی آگے, تو آج بولتے ہیں تو ہم نے کہا آج کی بولی نہیں, ان بدبختوں نے تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کو کہہ دیا یا عار المومنین. یہ تو آپ نے جو بیعت کی ہے اور سلطنت دے دی ہے, انہیں امام مان لیا ہے, آپ نے تو مومنین کو شرمندہ کر دیا ہے, تو آپ تو مومنین کے لیے شرمندگی ہو, آپ کو کہہ رہی ہیں. تو پھر آپ نے پتا کیا کہا, آپ نے کہا سنو فیقول العار خیر من النار, آپ میں یہ آر جہنم سے بہتر ہے. یہ تم مجھے کہہ رہے ہو نا آر, یہ امام حسن کو جو آر کا تانا دے رہے ہو نا, یہ آر جہنم سے بہتر ہے. میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں, میں شیر خدا کا بیٹا ہوں, سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا ہوں, اور میرے خون میں تو آمنہ کے لال کا خون ہے. میرے خون میں کس کا خون ہے, ہم کس کے خمیر ہیں. یہ دنیا کیا ہے, دنیا تو ہمارے گھر کی ہے, یہ تو ہمارے طرح پلیٹ کی طرح ہے. ہمارے آقا دو جہاں نے جو ہماری تربیت کی, ہمارے بابا جان نے ہماری تربیت کی, وہ تربیت یہ ہے دنیا کو ترجیح نہیں دینی, ترجیح دینی ہے تو اللہ عز و جل کہ ہاں جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کو ترجیح دینی ہے, اور آخر کو ترجیح دینی ہے. یہ دنیا کیا, میں نے تو تمہاری کھوپڑیاں بچا لی ہیں, میں نے تو تمہیں خون سے بچا لیا ہے اور مسلمانوں میں خون ریزی سے بچا لیا ہے, تم مجھے آر کہتے ہو. اے بدبختو, جہنم سے آر بہتر ہے. کیا ہے کہ میں ایسا کرتا تو اس کا مطلب کیا تھا, پھر تو ہم دور ہو جاتے, تو یہ تو ہماری شان ہی نہیں ہے. تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کو صرف تھپڑ یہ نہیں, ابھی میں آگے راویوں کی کتاب آپ کے سامنے رکھوں گا جنہوں نے لکھا کہ امام حسن مجتبیٰ کا مسئلہ بھی کھینچ لیا انہوں نے. منافقوں نے لفظ لکھا ہے, منافقوں نے امام حسن مجتبیٰ نے جو صلح کی پھر آپ کا مسئلہ بھی کھینچ لیا. آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا. لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں حافظ ابن جسکلانی فتح الباری, یہ صحیح البخاری کی شرح ہے, وہ لے کے آئے. اب سنو, پیچھے رمضان میں آج کل کے آپ کو پتا فتنے کا دور ہے, تو وہ صحابہ کے دشمن بناتے ہیں. تو ایک ادھر بھی ساتھی ہمارا ساتھی آتا تھا, اس کے ساتھ ایک ہی ڈپیٹ ہوتی تھی, تو اس نے نا حوالہ دیا کہ حافظ ابن جسکلانی علیہ رحمہ نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف باتیں لکھی ہیں.
تو وہ آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو تو پتہ نہیں عربی کیسے پڑھیں گے، لوگ کیسے سمجھیں گے، تو حوالہ دیں گے، لوگ سمجھیں گے بات صحیح ہے. لیکن اللہ کا فضل ہے، ہمارے پاس سارا کچھ ہے، اور سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے، وہ ہمارے پاس ہے. تو پھر ہم نے تعاقب کیا، ہم نے اس کا پیچھا کیا، آج تک نہیں آیا. اور پھر کہا اس نے میں حضرت امیر معاویہ کے خلاف حوالے لے کے آؤں گا. ہم نے کہا لاؤ، آج تک حوالے بھی نہیں لے کے آیا. پھر اس کا جواب آیا حوالے نہیں لاؤں گا، ویسے ملنے آؤں گا. کچھ چینجنگ تو ہوئی. ہم نے کہا چوریاں کیوں کرتے ہو، دشمن ہو نا، اگر صحیح ہو تو آؤ نا سامنے. یہ دیکھو حافظ ابن جسکلانی کیا لکھتے ہیں، سنو. آپ کہتے ہیں یہ جو امام حسن مجتبیٰ نے بخاری میں آیا، آمینہ کے لال نے فرمایا یہ میرا بیٹا صلح کرائے گا. کہا سنو اس میں کیا ہے. ایک تو انہوں نے بات کی، اس میں تو کتنے فائدے ہیں اس قصے میں. ایک فائدہ یہ ہے کہ حضور نے خبر دی ہے اور وہ خبر پوری ہوئی ہے، یہ حضور نے غیب کی خبر دی ہے. اور دوسرا کہتے ہیں، دوسرا اس میں کیا ہے، کہتے ہیں سنو کہ وَمَنْقَبَةٌ لِلْحَسَنِ حسن ابن علی فَإِنَّهُ تَرَكَ الْحَسَنِ تَرَكَ. کہتے ہیں کہ اس میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت ہے. تو انہوں نے منقبت کس چیز کی ہے، فَإِنَّهُ تَرَكَ الْمُلْكَ، انہوں نے سلطنت چھوڑ دی. آج تو گھر کا کوئی منصب ہو چھوٹا جا وہ نہیں چھوڑتے، بندہ مار دیتے ہیں. میری نوکری جائے گی، میرا منصب جائے، اسے ساری زندگی نہیں بھولتا. کہ چھوٹا سا بھی منصب سے نیچے ہو جائے نا تو وہ اندر کرودھ رکھے، موقع پہ جو ہے نا تیر چلائے، اسے وہی برداشت نہیں ہوتا. اور یہاں سلطنت ہے اور امام حسن مجتبیٰ ہیں. کہا اس حدیث میں تو، اور جو عمل کر کے امام حسن مجتبیٰ نے دکھایا ہے، اس میں تو آپ کی شان ہے، آپ کی تو منقبت ہے، آپ کا تو مرتبہ ہے. وہ کیا کہا ترک الملک، آپ نے ملک چھوڑ دیا، آپ نے سلطنت چھوڑ دی. پھر کیا کیا، کہا سلطنت آپ نے چھوڑی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا. کہتے ہیں لا قلت ولا لذلت ولا لعلت بل لرغبته فيما عند الله لما رآه من حقن الدماء المسلمين فراعى امر الدین ومصلحة الامة. کہا یہ جو آپ نے دین چھوڑا، یہ ملک چھوڑا ہے، سلطنت دے دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، کسی قلت کی وجہ سے نہیں دی، کسی ذلت کی وجہ سے نہیں دی، کسی اور علت کی وجہ سے نہیں دی، مالک کائنات کے لیے دی ہے. یہ رغبت آخرت ان کے سامنے اللہ کی ذات ہے، آمینہ کے لال کی ذات ہے کہ یہ تو چند دن کی دنیا ہے، پھر چلی جائے گی. ہم اس پر اللہ کو اختیار کرتے ہیں، ہم آخرت اختیار کرتے ہیں. تو قلت ذلت علت کے لیے آپ نے ملک نہیں دیا، مالک کائنات کی رضا کے لیے دیا ہے. یہ ہے حافظ ابن اسکنانی لکھ رہے ہیں. کہا وہ کیا، جب آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کا خون بہہ جائے گا یا ندی بہہ جائے گی، دونوں گروہ مسلمانوں کے آمنے سامنے آگے ہیں، پھر آپ نے دین کے معاملے کا لحاظ کیا اور آپ نے امت کی مصلحت کا لحاظ کیا. پتہ چلا مسلک کے وقت بندے کو عہدہ چھوڑ دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. لیکن یہاں کیا ہے، وہ کہتا ہے میں جو ہوں بس میں ہی ہوں، کسی اور کو تو ماننا ہی نہیں. لیکن یہاں مصلحت امہ، اور کہا کہ اس میں رد ہے خارجیوں کا، اس میں رد ہے خارجیوں کا کہ جو حضرت علی کو کافر کہتے ہیں اور جو حضرت علی کے ساتھیوں کو بھی کافر کہتے ہیں، اور امیر معاویہ اور ان کے ساتھ جو تھے ان کو بھی کافر کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ خارجی ہیں کہ دونوں گروہوں کو کافر کہتے تھے، آج بھی بدبخت ہیں جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو کافر کہتے ہیں. اور دوسری طرف بولتے ہیں اہل سنت و جماعت صرف ایک جماعت ہے جو کہتی ہے یہ معاملہ ہوا اجتہاد کی بنیاد پر تھا اور حضور نے فرما دیا تھا اور وہ واضح ہوا اور پھر بیعت کی ہے تو حضرت امیر معاویہ حق پر ہیں. شیر خدا کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ شروع میں اجتہادی مسئلہ تھا اور بعد میں نتیجتاً خطا اجتہادی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہو گئی، لیکن خطا اجتہادی تھی، وہ ذاتی خطا نہیں تھی، اور وہ بھی اللہ کے ہاں ایک اجر کا باعث رکھتی ہے اور وہاں بھی ثواب ملتا ہے. لہذا بڑوں کے بارے میں کوئی کلام نہیں کرنا. اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بیعت کر کے ان کے ہاتھ میں بیعت کی اور سلطنت دی اور ان کی امامت کو قبول کیا اور انہیں اپنا امام بنایا ہے. تو اس بات پہ ان ظالموں نے دونوں گروہوں کو کافر کہا، دونوں گروہوں کو آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، نبی اکرم اس حدیث میں گواہی دی وہ کافر نہیں ہوں گے. فرمایا بخاری میں دونوں مسلمان ہوں گے اور عظیم ہوں گے. حضور فرما رہے ہیں دونوں مسلمان اور دونوں عظیم ہوں گے اور صلح میرا بیٹا کرائے گا. اور یہ خارجیوں کی نشانی ہے کہ حضرت علی شیر خدا کو کافر کہتے ہیں.
بلکہ شیعوں میں بھی ایسے ہیں جو شیر خدا کو کافر کہتے ہیں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مانا ہے انہوں نے, ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں, ان کے ہاتھ میں بیعت کی ہے, انہیں خلیفہ پہلا مانا ہے, پھر سیدنا فاروق اعظم کو مانا ہے, تو ان کو بھی کافر کہتے ہیں ظالم, اور خارجی دونوں کو کافر کہتے ہیں. جبکہ ہمارے سامنے اللہ کا فرمان ہے اور آمینہ کے لال کا فرمان ہے اور امام حسن مجتبیٰ کا کردار ہے. اس لیے آپ اس بات پہ مضبوط رہا کریں, طریق کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم طریق نہیں لیتے, ہم اللہ کے فرمان اور رسول اللہ کے فرمان کو لیتے ہیں. اب یہاں دیکھیں آخر میں حافظ ابن حجر اسقلانی یہ لکھتے ہیں کہ جو فرقہ باغیہ ہوتا ہے اس کے متعلق ان سے لڑائی کی جائے, ان سے تو بے صلح کیوں کی؟ باغیہ سے صلح ہوتی ہے, ان سے لڑائی ہوتی ہے. یہاں ہمارے ہاں باغی بول کے تو ان کو طاغی, سرکش, یہ کہا جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے, یہ ہماری عرف ہے. عرف میں لفظ باغی بولنے کی بھی اجازت نہیں, کیونکہ یہاں جب لفظ باغی بولا جاتا ہے تو بچہ سمجھتا ہے کہ وہ بغاوت کرنے والا, سرکش ہے, وہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب لفظ باغی بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ ادھر مفہوم غلط لیا جاتا ہے. تو تم اچھا لفظ استعمال کرو, اس باغی کا مطلب یہ نہیں ہے جو یہ لے رہے ہیں. اگر یہی ہے تو پھر صلح کیوں کرائی, صلح کیوں ہوئی, پھر صلح ہوتی ہے؟ نہیں, بلکہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نے صلح کی. اور اس پہ اہل سنت و جماعت نے کہا کہ دونوں طرف اجتہاد تھا, دونوں طرف اجتہاد تھا, اور آخرکار اجتہاد میں جو درستیوں پہنچے وہ شیر خدا تھے, اور جن سے خطا اجتہاد بھی ہوئی وہ امیر معاویہ ان کے ساتھی تھے. یہی فیصلہ ہے جس پہ ہم نے خاموشی اختیار کرنی ہے. لیکن اب میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں, یہ ہے جلاء العیون, اور یہ ہماری کتاب نہیں ہے. جلاء العیون یہ ان کی کتاب ہے, یعنی ان کی کتاب ہے, اور انہی کی کتاب سے یہ حوالہ ہے, اور انہی کی کتاب سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بھی ہے. اور یہ ہے جلاء العیون, یہ مشہور کتاب ہے جلاء میں کہتا ہوں یہ چہرہ تو دیکھ لیں نا اپنا, یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, یہ ہماری نہیں ہے. یہ جلاء العیون, یہ زندگانی چہار دہ معصوم علیہ السلام, معصوم علیہ السلام, تالیف علامہ محمد باقر مجلسی. علامہ محمد باقر مجلسی کیا لکھتا ہے دیکھو. پس مرتمرہ جمع کر حمد و ثناء الہی بجا آورد, فرمود اما بعد درست دیکھیے من امیدوارم بحمد خدا و نعت او کہ خیر خاطرین خلق باشم. اب یہ ساری آگے بات ہے, یعنی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا. جب لوگوں کو اکٹھا کیا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی, اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد آپ فرمایا کہ بے شک مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی حمد سے اور اس کی نعمت سے کہ خیر خواہ ترین خلق باشم, میں اس وقت مخلوق میں سے زیادہ خیر خواہ ہوں. کیا ہوں؟ اس وقت میں مخلوق کا زیادہ خیر خواہ ہوں. ذرا توجہ سے سننا, یہ ملا باقر مجلسی لایا ہے. امام حسن مجتبیٰ نے خطبہ دیا اور کہا میں امید رکھتا ہوں کہ اس وقت اللہ کی حمد سے اور اللہ کی نعمت سے کہ میں مخلوق میں سے اس وقت بہترین خیر خواہ ہوں, بہترین. اور اس میں پھر لمبی بات ہے, آخر اس کا یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ بات سنی, جب آپ کا خطبہ سنا تو سنو, کہتا ہے چون عام منافقاں, چون یہ ہماری کتاب نہیں, وہ کہتا ہے جب منافقوں نے سنا. منافق کس کو بولا ہے؟ جو حضرت امام حسن مجتبیٰ پہ بولے. اس نے کہا جب عام منافقاں این سخرہ, جب ان منافقوں نے امام حسن مجتبیٰ کا خطبہ سنا, آپ کا خطاب سنا, تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا السخنانی او معلوم شود کہ میں خواہد با معاویہ صلح کند. ان کی باتوں سے سمجھ آئی کہ وہ معاویہ سے صلح کرنا چاہتی ہیں. اب یہ ہے, میں کہتا ہوں دیکھو ذرا چہرہ اپنا. وہ کہتا ہے منافق امام حسن مجتبیٰ پہ بولے, ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, کہا سمجھ آئیے آپ کی باتوں سے وہ معاویہ سے صلح کرنا چاہتے ہیں اور خلافت ان کو دینا چاہتے ہیں, خلافت ان کو دینا چاہتے ہیں. پس یہ بات کی, اور پھر آگے پتہ انہوں نے کیا کہا, کہا گفتن او مثل پدرش کافر شد, کہا وہ اپنے باپ کی طرح کافر ہیں. سنو, ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ منافقوں نے کہا کہ امیر معاویہ سے صلح کرنا چاہتے ہیں, یہ تو اپنے مثل یعنی اپنے باپ کی مثل شیر خدا کی طرح کافر ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. جب یہ بات کی تو پھر کیا کیا, خیمہ آپ کا اکھاڑ دیا, آپ کا خیمہ اکھاڑ دیا, اور آپ کے اسباب لوٹ لیے, آپ کا مال لوٹ لیا,
حتیٰ کہ آپ کو مسلح بھی چھین لیا، آپ کا مسلح. اور پھر کہتے ہیں کہ یہاں تک نہیں، آپ نے اپنے کندھے مبارک میں جو چادر لی ہوئی تھی وہ چادر بھی چھین لی، وہ چادر بھی چھین لی. اور بس آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور اس سے مطالبہ کیا اور وہ آپ نکل گئے. اب بتاؤ صلح امیر معاویہ پہ جو بولے ملا ابا کے وجہ سے لکھتا ہے وہ منافق ہیں، اور منافقوں کو پسند نہیں تھی حضرت امام حسن مجتبیٰ کی صلح امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. تمہارے گھر سے بھی یہ خبر مل رہی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے جو صلح کی ہے وہ صلح برحق ہے. وہ صلح کون سی ہے؟ اب میرے پاس اور ٹائم نہیں ہے، مگر ہمارے پاس تو کتنی کتابیں پڑھی تھی. ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، یہ رجال الکشی ہے، رجال الکشی. اور یہ جو ہے ابو عمر محمد بن عمر بن عبد العزیز الکشی، یہ بھی ان کی کتاب ہے. اور یہ اس میں بھی کیا لکھتا ہے سنیں، کہتے ہیں امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تو حضرت امام حسن نے فرمایا قال للحسین علیہ السلام. ان کی نشانی ہے نا، وہ علیہ السلام لکھتے ہیں، ہماری یہ نشانی نہیں. ہم بولیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب نے ان کو فرمایا رضی اللہ عنہ، اللہ ان پہ راضی ہے. قال للحسین، امام حسن مجتبیٰ نے کہا امام حسین کو قم، کھڑے ہو جائیے میرے بھائی، کھڑے ہو جائیے. فبایع، اور معاویہ کی بیعت کریں. فقام، آپ کھڑے ہوئے. فبایع، پھر آپ نے بیعت کی. پھر آپ نے یا قیس قم، اے قیس تم بھی کھڑے ہو جاؤ. فبایع، امیر معاویہ کی بیعت کرو. فالتفت الی الحسین، تو قیس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ مجھے حکم دے رہے ہیں میں معاویہ کی بیعت کروں، تو میری طرف ان کی طرف دیکھا تو فقالا، تو آپ نے فرمایا امام یا قیس انہو امامی یعنی الحسن علیہ السلام. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیس یہ حکم کون دے رہے ہیں تمہیں کہ امیر معاویہ کی بیعت کرو؟ یہ صرف تیرے نہیں، یہ میرے بھی امام ہیں. یہ امام حسن مجتبیٰ میرے بھائی بھی ہیں اور میرے امام بھی ہیں، اس لیے میرے امام حسن کا حکم ہے تم بھی معاویہ کی بیعت کر لو. اب یہاں دیکھو کن کی کتاب ہے، یہ ان کی کتاب ہے. مگر ہمارے پاس تو اللہ کا فضل ہے، ادھر تو کمی نہیں. یہ بات اس لیے کر رہا تھا کہ آج اس دور میں صحابہ کی عظمت پہ حملے کر رہے ہیں. قطعاً میں تو آگے بھی آپ کو پتا میرے مزاج کا، میں تو کہتا ہوں باپ کی بھی بے ادبی نہ کرنا. معاملہ تو ہو جاتے ہیں، ماں کا بھی ہو جاتا ہے، باپ کا بھی ہو جاتا ہے، چچا تائی کا بھی معاملہ ہو جاتا ہے. ان تک رہنے دو، آپ نہ بولو، وہ بڑے لوگ ہیں، ان کی سوچوں تک آپ کہاں پہنچیں گے؟ وہ اپنے سے معاملہ طے کر لیں. تمہارا کام ہے اپنے باپ کا بھی ادب کرنا، اپنے چچا کا بھی ادب کرنا، اپنی خالہ کا بھی ادب کرنا، اپنے ماموں کا بھی ادب کرنا. کہنا بڑوں کی باتیں ہیں وہ جانیں، یہ صحابہ کی باتیں ہیں اور ان پہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ کسی صحابی کے معاملات میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے. اجازت بس ایک کام ہے، وہ کیا؟ ان کی شانیں بیان کرو، ان کی عظمتیں بیان کرو. یہ وہ ہیں جن کو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میرے رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا ہے. میرے صحابہ کو میرے رب نے، اور رب کا اختیار اس پہ کوئی کلام ہو سکتا؟ اور میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ کا ڈرنا. جس نے ان سے بغض کیا ہے میرے بغض کی وجہ سے کیا، اور جس نے ان سے محبت کی ہے میری وجہ سے محبت کی ہے. کوئی ایسا لفظ نہ بولنا تمہاری تباہی ہو جائے گی، دل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو جائے گا. ادھر تو ولی کے متعلق کرنے والے کو رب فرماتے ہیں میں اعلان جنگ کرتا ہوں، اور جو صحابی کے متعلق بولے گا اس کا کیا رہے گا؟ آپ سمجھو، بلکہ وقت نہیں میرے پاس. امام نووی فرماتے ہیں عام مومن جو ایمان لایا ہے اگر کوئی اسے بلا وجہ تکلیف دے اللہ سے اسے ہلاک کر دیتا. عام مومن کی یہ شان ہے، اور جنہوں نے سینے سامنے رکھ کے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے ہوئے اپنے سینوں کو اللہ کے نور سے بھرا ہے، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے حضرات محترم ان چیزوں کو ہم نے اپنے سامنے رکھا ہے. اللہ جل وعلا سے دعائیں کہ ہم سب کو عمل کی توفیق